بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے عزیزان محترم، اب ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہاں پر، جیسا کہ آپ نے سوالات کیے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جن حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے ان کے بارے میں ایک تفصیل ہو، لیکن تفصیل بھی مختصر طور پر ہو، تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کیے دیتا ہوں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کن کن حیوانات کا ذکر کیا ہے اور یہ حیوانات کس کس طریقے سے کون کون سے صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور ان کے نام جو مختلف بیان کیے ہیں۔ دیکھیں، قرآن کریم میں خداوند عالم نے انعام یعنی چوپایوں کا ذکر 22 صورتوں کی 30 آیات میں 32 مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جن حیوانات کے نام لیے گئے ہیں ان کی صورتحال کچھ اس طرح ہے جو میں اس وقت یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لہٰذا قرآن کریم میں ذکر شدہ حیوانات کی تفصیل اور ان کے نام آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ہم حروف تہجی سے شروع کر رہے ہیں، الف سے ہم شروع کر رہے ہیں اردو کے حروف تہجی کے ساتھ۔ تو دیکھیں، اژدہا، قرآن کریم میں یہ لفظ اژدہا جو ہے ثعبان کے نام سے استعمال ہوا ہے، ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، اور اس کا قرآن کریم میں 2 بار ذکر آیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 107 میں اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 میں جناب اس کو اژدہا کا ذکر ہوا جسے ثعبان کہتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا حیوان کہ جو قرآن کریم میں ذکر ہوا اردو حروف تہجی کے اعتبار سے کہ جسے ہم اونٹ کہتے ہیں، قرآن کریم میں اونٹ کے مندرجہ ذیل 11 نام بیان کیے ہیں، جو ہم نے آپ سے پچھلے درس میں بھی بیان کیا تھا کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں اونٹ کے 11 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اسے ایبل کہتے ہیں، عربی میں ایبل کہتے ہیں اونٹ کو، توجہ فرمائیں، ایبل بھی کہتے ہیں، اور اسے جو ہے اب یہ جو لفظ ایبل استعمال ہوا ہے، اب آپ دیکھیں مختلف صورتوں کے اندر جو قرآن کریم کے اندر مثال کے طور پہ یہ لفظ 2 بار ایبل جس کو ہم نے کہا ہے آپ کے سامنے 2 بار ذکر ہوا ہے۔ یہ لفظ جو ہے اگر ہم اونٹ کا مکمل طور پہ جائزہ لیں تو 15 صورتوں کے اندر یہ اونٹ کا ذکر ہوا، جیسے ایبل ہے، اسی طرح سے مثال کے طور پہ ناقہ ہے، مختلف نام قرآن کریم میں اس کے ذکر ہوئے۔ سورہ انعام کے اندر ہے اس کا ذکر، سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہوا ہے، اسی طریقے سے عزیزان محترم سورہ ہود کے اندر، سورہ یوسف میں، سورہ مائدہ میں، سورہ اسراء کے اندر، سورہ حج کے اندر، سورہ شعراء کے اندر، سورہ قمر کے اندر، سورہ واقعہ کے اندر، اور سورہ مرسلات کے اندر، سورہ تکویر میں، سورہ غاشیہ میں اور سورہ شمس میں، ان تمام صورتوں کے اندر اونٹ کا ذکر ہوا ہے۔ ایک لفظ ہے اس میں ایبل جو 2 بار ذکر ہوا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 144 اور سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 17 میں لفظ ایبل استعمال ہوا ہے۔ پھر دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں بحیرہ۔ بحیرہ کا لفظ جو ہے جو وہ اونٹنی ہے جو اپنی ماں کی 5ویں اولاد ہو، یہ 1 بار ذکر ہوا ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بدن، یہ لفظ بدنہ کی جمع ہے، یعنی موٹا تازہ اونٹ، یہ 1 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ بعیر یہ چوتھا نام ہے اونٹ کا، جو 2 بار ذکر ہوا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 اور 72 نمبر آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے 5واں نام جو اونٹ کا استعمال ہوا ہے عزیزان محترم وہ ہے جمل۔ جمل کس اونٹ کو کہتے ہیں؟ جمل یہ 1 بار ذکر ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 میں، اس کی جمع جمالات ہے جو کہ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 33 میں 1 بار ذکر ہوا ہے۔ جمل کا لفظ ہے، یعنی جمل بھی استعمال ہوا ہے اور اس کی جمالات بھی استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے اس کا 6واں نام جو اونٹ کا استعمال ہوا ہے وہ ہے حام۔ حام لفظ، حام اس نر اونٹ کو کہتے ہیں جس کے وسیلے سے 10 اونٹ پیدا ہوئے ہوں، اسے حام کہتے ہیں۔ یہ 1 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں۔ اسی طرح سے 7واں نام جو اونٹ کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں وہ ہے رکاب۔ رکاب سواری کے اونٹ کو کہتے ہیں، یہ 1 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں رکاب۔
اسی طرح سے اس کا 8واں نام قرآن کریم میں جو ذکر ہوا ہے وہ ہے صائبہ، وہ اونٹنی جس کے 10 یا 12 بچے پیدا ہو چکے ہوں۔ یہ ایک بار قرآن کریم میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اونٹ کا 9واں نام ہے عشار، جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک بار ذکر ہوا ہے پورے قرآن کریم میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 4 میں۔ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو نام ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ہماری کتاب جو قرآن اور حیوانات میں ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ان آیات کا اور ان تمام موارد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر آپ انہیں تفصیل سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں مارکیٹ میں موجود ہے، وہاں سے اس کتاب کو فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے 10واں نام جو اونٹ کا قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ ہے ناقہ، یہ 7 مرتبہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر قرآن کریم میں جو اونٹ کا سب سے زیادہ نام استعمال ہوا ہے وہ ہے ناقہ، جو 7 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 73 اور 77 میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 59 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 155 میں استعمال ہوا ہے، اور سورہ قمر کی آیت نمبر 27 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح سورہ شمس کی آیت نمبر 13 میں ناقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اونٹ کا سب سے زیادہ قرآن کریم میں یہی نام استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہیم قرآن کریم میں پیاسا اونٹ جسے کہتے ہیں، یہ پورے قرآن کریم میں ایک بار ذکر ہوا ہے، سورہ واقعہ کی آیت نمبر 55 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ پس اونٹ کے 11 نام قرآن کریم نے مختلف آیات میں مختلف معنی کی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے، اور آپ اس کو پڑھیں ان آیات کو جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے، آپ کو انشاءاللہ اس میں لطف آئے گا۔ اور اس کتاب کے اندر ہم نے ان تمام موارد کو ذکر کیا ہے، ان کے تربیتی نکات بیان کیے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کتاب میں آپ کے لیے بہت سے مفید تعلیمی تربیتی نکات موجود ہیں۔ عزیزان محترم، پھر تیسرا جانور چوپایا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، جسے ہم اردو میں بچھڑا یا گوسالہ کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ لفظ قرآن کریم میں 10 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کے مختلف نام استعمال ہوئے ہیں۔ اس لفظ کو 6 سورتوں میں 10 مرتبہ استعمال ہوا یہ لفظ۔ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51، 54، 92 اور 93 نمبر آیت میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 اور 152 نمبر میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ہود کی آیت نمبر 69 میں، اور سورہ زاریات کی آیت نمبر 26 میں، اور اسی طرح سورہ طہ کی آیت نمبر 88 میں یہ لفظ گوسالہ کا ذکر ہوا ہے۔ چوتھا جانور جسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے بکرا، یا یوں کہا جائے بکرا جو ہے یا بکری، یہ اسے معاف کہتے ہیں بکرے کو، اور یہ پورے قرآن کریم میں ایک بار سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ پانچواں جانور جو قرآن کریم نے جسے ذکر کیا ہے اور اس میں بڑے تربیتی نکات موجود ہیں، آپ اس کتاب میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، جو قرآن و حیوانات ہماری کتاب ہے، اور بازار سے آپ اس کو خرید سکتے ہیں، یہ موجود ہے۔ پانچواں لفظ جو ہے جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے جانور، وہ ہے بندر، کہ اسے قیرادہ کہتے ہیں، قیراداتن۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ 3 بار ذکر ہوا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ قیرادہ، اور اسی طرح سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 65 میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 166 میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ بھیڑ، آپ دیکھیں بھیڑ کا لفظ جو ہے یہ اس کے 4 نام مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ ضان بھی کہتے ہیں اسے، غنم بھی کہتے ہیں، نعجہ بھی کہتے ہیں، اور وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ ضان یہ ایک بار قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں عزیزان محترم ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ غنم یہ 4 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں، اسی طرح سورہ طہ کی آیت نمبر 18 میں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 107 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تیسرا لفظ جو نعجہ، اس کا استعمال نام ہوا ہے، بھیڑ کو نعجہ بھی کہتے ہیں، یہ 3 بار ذکر ہوا ہے، نعجہ 2 بار اور
اسی طرح سے یہ سورہ صاد کی آیت نمبر 23 اور 24 میں استعمال ہوا ہے. جبکہ نعاجہ بھی استعمال ہوا ہے. ناجہ اور نعاجہ، نعاجہ یہ نعجہ کی جمع ہے. یہ ایک بار سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں یہ لفظ ذکر ہوا ہے. بس عزیزان محترم، جو چوتھا نام بھیڑ کا استعمال ہو رہا ہے وہ ہے وسیلہ. وہ گوسفند جو 7 دفعہ بچہ پیدا کر چکی ہو یا جڑواں بچے پیدا کیے ہوں تو اسے جو ہے ہم کہتے ہیں وسیلہ. یہ ایک بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر خداوند عالم نے کیا ہے. 7واں حیوان عزیزان محترم جسے قرآن کریم میں بیان کیا گیا وہ ہے بھیڑیا. بھیڑ کے بعد دیکھیں بھیڑیا. ہم اردو کے حروف تہجد کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں. اسے عربی میں ذئب کہتے ہیں. قرآن کریم نے یہی لفظ ذئب استعمال کیا ہے. یہ 3 بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 13، 14 اور 17 نمبر آیت میں یہ لفظ ذئب استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے 8واں جانور جو قرآن کریم نے جس میں بیان کیا ہے وہ ہے چوہا. اسے ارم بھی کہتے ہیں یعنی صحرائی چوہے. یہ ایک بار قرآن کریم میں سورہ سبا کی آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر موجود ہے. اور 9واں جانور جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے خچر. اسے بغال کہتے ہیں قرآن کریم کی زبان میں. یہ ایک بار پورے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں. توجہ فرمائیں. اسی طرح سے 10واں جانور جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے وہ ہے خنزیر. یہ 5 مرتبہ 2 طرح سے ذکر ہوا ہے. خنزیر بھی استعمال ہوا ہے. یہ 4 بار آیا لفظ خنزیر. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں اس طرح سے اس کا ذکر ہوا ہے. پھر اس کی جمع جو ہے خنازیر استعمال ہوا ہے. یہ خنزیر کی جمع ہے. ایک بار پورے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں. 11واں جانور جو قرآن کریم نے جس کو ذکر کیا ہے وہ ہے زیبرا. اس کا ایک بار ذکر ہوا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 میں اس کا ذکر موجود ہے. 12واں جانور جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ ہے بھی رینگنے والا جانور جسے ہم سانپ کہتے ہیں. اسے قرآن کریم میں حیا کہتے ہیں. حیا اور جان یہ 3 مرتبہ 2 طرح سے ذکر ہوا ہے. حیا یعنی سانپ. یہ ایک بار ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں جو سورہ طہ کی آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر موجود ہے. اسی طرح سے جان زرد سانپ جو باریک سانپ ہوتا ہے زرد اس کو کہتے ہیں جان. یہ 2 بار قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. سورہ نمل کی آیت نمبر 10 میں اور سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں سانپ کا ذکر موجود ہے. اسی طرح سے 13واں جانور جو ذکر ہوا ہے وہ ہے شیر. شیر کو جو قرآن کریم نے جس لفظ سے استعمال یاد کیا ہے وہ ہے قصورہ. یہ ایک بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے. سورہ مدثر کی آیت نمبر 51 میں اس کا ذکر ہے. اسی طرح سے 14واں جانور جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے وہ ہے کتا. کتے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے جو 6 مرتبہ 3 طرح سے اس کا ذکر ہوا ہے. مکلبین بھی کتے کو کہا جاتا ہے. ایسے کتے یعنی شکاری کتے جو ایک بار پورے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں. اسی طرح سے لفظ کلب کتا یہ 1 مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کے اندر. اسی طرح سے کلبہم، اب دیکھیں یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. کلبہم یعنی ان کا کتا. یعنی یہ 4 بار ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں. سورہ کہف کی آیت نمبر 18 اور 22 ملاحظہ فرمائیں تو وہاں پر یہ کلبہم استعمال ہوا ہے. اسی طرح سے 15واں جانور گائے کہ جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اس کا 9 مرتبہ 3 طرح سے ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں. جیسے اسے بقر کہتے ہیں یعنی گائے. 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 70 میں اس کا استعمال ہوا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 144 146 میں اور اسی طرح سے لفظ بقرہ بقراتن مادہ گائے کو کہتے ہیں 4 مرتبہ ذکر ہوا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں 68 میں اور 69 میں اور اسی طرح سے 71 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور اسی طرح بقرات تیسرا مورد جو ہے یہ جمع ہے بقرہ کی. یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 اور 46 میں اس کا ذکر ہے. 16واں جانور جس کا جو لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہ ہے گدھا.
گدھے کا لفظ، یہ 5 مرتبہ 3 طرح سے عزیزان محترم قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے۔ نمبر 1 حمار، حمار کہتے ہیں اسے، اور یہ 2 بار ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اور سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے لفظ حمر، حمر حمار کی جمع ہے، یہ 1 بار ذکر ہوا ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 50 میں۔ اسی طرح سے لفظ استعمال ہوا ہے حمیر، حمیر حمار کی جمع ہے، یہ بھی 2 بار ذکر ہوا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 19 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے 2 مرتبہ۔ 17واں جانور جسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وہ ہے گھوڑا، اور قرآن کریم میں یہ لفظ گھوڑا جو ہے 7 بار 3 طرح سے مختلف نام کے ساتھ ذکر ہوا ہے، کیونکہ گھوڑا لفظ تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں اسے خیل کہتے ہیں۔ یہ 5 مرتبہ خیل کے نام سے ذکر ہوا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14، سورہ انفال کی آیت نمبر 60، سورہ نحل کی آیت نمبر 8، سورہ اسراء کی آیت نمبر 64، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے صافات میں صافینات، صافینات دیکھیں بہت تیز رفتار گھوڑے، بس یہ بہت تیز رفتار گھوڑے کو صافینات کہتے ہیں، یہ 1 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ سواد کی آیت نمبر 31 میں۔ اسی طرح سے جو گھوڑے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے عادیات، 1 بار ذکر ہوا ہے سورہ عادیات کے اندر آیت نمبر 1 میں، والعادیات ضبحا۔ 18واں جانور جس کا ہم یہاں پر ذکر کر سکتے ہیں اور جو پانی میں رہتی ہے اس کو کہتے ہیں مچھلی، یہ 6 مرتبہ 3 طرح سے قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ حوت، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، بڑی مچھلی جو ویل مچھلی ہوتی ہے اس کو مچھلی کو حوت کہتے ہیں، یہ 4 مرتبہ ذکر ہوئی ہے، اس کا ذکر ہوا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 61 اور 63 میں، اسی طرح سے صافات کی آیت نمبر 142 میں اور سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے حوت کے بعد ہیتان و ہوم، ہیتان جو ہے یہ 1 بار ذکر ہوا ہے سورہ آراف کی آیت نمبر 163 میں، ہیتان یہ بھی مچھلیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نون، نون یعنی ویل مچھلی کو نون کہتے ہیں، جو قرآن کریم کی اصطلاح تفسیروں میں اس طرح سے لکھا ہے، یہ 1 بار ذکر ہوا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے عزیزان محترم جو 19واں جانور ہے جو قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے ہاتھی، اسے فیل کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے نام پہ پورا ایک سورہ موجود ہے، سورہ فیل، جو جس کا ذکر آیت نمبر 1 میں ہی موجود ہے، اور یہ پورا سورہ فیل اسی کے بارے میں مذکور ہے۔ بس عزیزان محترم یہ وہ حیوانات تھے کہ جن کو ہم نے چوپاؤں کی حیثیت سے یا بڑے حیوانات کی حیثیت سے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ وہ حیوانات کہ جو پرندوں کے زمرے میں آتے ہیں ان کا ذکر بھی قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں 4 طرح کے پرندوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے قرآن کریم میں پرندوں کا ذکر طائر، طیر اور طیرن کے عنوان سے 15 صورتوں کے اندر استعمال ہوا ہے، جو ہم پہلے درس میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ 18 مرتبہ پرندوں کا ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، ان کے علاوہ جن پرندوں کے نام لیے گئے ان کی صورت میں جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کا ایک طائر اور طیر کے عنوان سے تو ہوا ہے عمومی تذکرہ پرندوں کا، لیکن جن پرندوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جو 4 پرندے ہیں، نمبر 1 ابابیل، یہ قرآن کریم کے اندر سورہ فیل کے اندر استعمال ہوا ہے، پورے قرآن کریم میں اس کا 1 بار ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 3 میں سورہ فیل کی۔ اسی طرح سے بٹیر جو ہے وہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس بٹیر کو سلوا کہتے ہیں، یہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 میں اور سورہ آراف کی آیت نمبر 160 میں، سورہ طہ کی آیت نمبر 80 میں۔ پھر تیسرا پرندہ ہے حیوان، کوا، اسے غراب کہتے ہیں، یہ 2 بار ذکر ہوا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں اور ہدد، یہ 4تھا پرندہ ہے، یہ 1 بار ذکر ہوا ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 20 میں عزیزان محترم اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان حشرات کی طرف، یہ ہم نے 4 پرندے بیان کیے ہیں اور 10 حشرات الارض یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں تاکہ ہماری بات مکمل ہو جائے کہ قرآن کریم نے کن حشرات الارض کا ذکر کیا ہے۔ تتلی کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اسے فراش کہتے ہیں،
یہ ایک بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے سورہ قاریہ کی آیت نمبر 4 میں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ٹڈا، جوں، مینڈک یعنی تیسرا چوتھا، دوسرا تیسرا اور چوتھا حشرات الارض جو ہم نے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے ٹڈا ہے، جوں ہے اور مینڈک ہے۔ ٹڈا اسے جرات کہتے ہیں، اس کا 2 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں اور سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں جرات کا لفظ استعمال ہوا جسے ٹڈا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان محترم جوں کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اسے ضفادع کہتے ہیں، اسے قنبل کہتے ہیں، جوں کو قنبل کہتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ یہ پورے قرآن کریم میں اس کا ذکر 1 مرتبہ ہوا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں جوں کا ذکر موجود ہے۔ مینڈک کا ذکر، مینڈک کو ضفادع کہتے ہیں، یہ 1 بار اس کا ذکر ہوا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں۔ بس سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 میں ان تینوں جانوروں کا، تینوں جسے کہا جائے حشرات الارض، جوں کا ذکر ہے، ٹڈے کا ذکر ہے اور مینڈک کا ذکر ہے، تینوں کا ذکر ایک ساتھ یہاں پر اس آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح سے 5واں حشرات الارض جسے ہم چیونٹی کہتے ہیں بلکہ اسے نمل کہتے ہیں، عربی زبان میں قرآن کریم کی اصطلاح میں سے نمل کہتے ہیں۔ اس کا 3 مرتبہ 2 طرح سے ذکر ہوا ہے سورہ یہ نمل جو ہے، یہ چیونٹیاں، یہ 2 بار ذکر ہوا ہے، چیونٹیاں یعنی جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے نمل، سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں۔ اسی طرح سے لفظ نملہ، یہ ایک چیونٹی کو کہتے ہیں نملہ، اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں 1 ہی بار ذکر ہوا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 18 میں۔ بس جمع کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اس آیت نمبر 18 میں اور مفرد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ 6واں حشرات الارض جسے دیمک کہتے ہیں، اس کا صرف 1 ہی مرتبہ قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے اور یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح شہد کی مکھی کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اس کو نحل کہتے ہیں اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح 8واں حشرات الارض جسے ہم کہیں مچھر، اسے بعوضہ کہتے ہیں، یہ 1 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر موجود ہے مچھر کا۔ اسی طرح سے مکڑی کہ جسے یہ 9واں حشرات الارض ہے جسے عنکبوت کہتے ہیں، یہ قرآن کریم میں 1 بار اس کا ذکر ہوا ہے اور سورہ عنکبوت، اس کے نام پر پورا سورہ ہی عنکبوت رکھ دیا گیا لیکن اس کا ذکر آیت نمبر 41 میں موجود ہے۔ اسی طرح سے مکھی جو عام مکھی ہوتی ہے جو اڑتی پھرتی ہے، اسے ذباب کہتے ہیں، اس کا 2 بار قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ وہ حیوانات اور پرندے اور حشرات الارض ہیں کہ جسے ہم نے اپنی اس کتاب قرآن اور حیوانات میں ذکر کیا ہے۔ جو افراد اس کتاب کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب بازار سے مل سکتی ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں، اسے پڑھیں۔ یہ کتاب معاشرتی تربیت کے اعتبار سے، گھریلو تربیت کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، معاشی تربیت کے حوالے سے بہت مفید کتاب ہے، اس حوالے سے کہ اس میں قرآن کریم میں خداوند عالم نے جن حیوانات کا ذکر کیا ہے اور اس کے تربیتی نکات کیا ہیں، تربیتی پہلو کیا ہے، تعلیمی پہلو کیا ہیں، خداوند عالم نے آخر کیا ضرورت تھی کہ ان جانوروں کا ذکر یہاں پہ قرآن کریم میں ان کا کیا ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی قرآن کریم کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے آخر اونٹ کا ذکر کیوں کیا، شیر کا ذکر کیوں کیا، بھیڑ کا ذکر بھی کیا ہے تو بھیڑیے کا ذکر بھی کیا ہے، چوہے کا ذکر کیا ہے، چیونٹی کا ذکر ہے تو اس کے دیمک کا ذکر بھی ہے، اژدہا کا ذکر کیا ہے کہیں تو کہیں بندر کا ذکر ہے تو کہیں گدھے کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں، اسے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے نہایت قابل استفادہ کتاب ہے، اور بلکہ دیگر مومنین کو، بلکہ تمام مسلمین، بلکہ تمام دیگر افراد اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کتاب ایک عمومی کتاب ہے، علمی کتاب ہے، قرآن کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بہترین کتاب انشاءاللہ ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔